دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم قربانی کے اکنامک یعنی معاشی فائدے پر بات کریں گے، کیونکہ سیکولر مائنڈ سیٹ رکھنے والے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ قربانی جہاں جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی والا عمل ہے، وہیں اس سے ملک و معاشرے کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے اس اہم اور انفارمیٹیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے دوستو، اسلام ایک ایسا مکمل سسٹم آف لائف ہے جو نہ صرف روحانی اصلاح کا داعی ہے بلکہ اکنامک، سماجی اور اخلاقی سطح پر بھی انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ قربانی جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کی جاتی ہے، اسی ڈیوائن سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ عبادت محض ایک رسم یا جانور کے ذبح کرنے کا عمل نہیں، بلکہ ایک یونیورسل میسج کی حامل ہے جو تقوی، ایثار، اکنامک بیلنس، سماجی ہمدردی اور سنت ابراہیمی کی یاد کو یکجا کرتی ہے۔ قربانی کا ایک نمایاں پہلو اس کا اکنامک امپیکٹ ہے۔ جب لاکھوں مسلمان جانور خریدتے ہیں تو اس سے مویشی پال افراد، کسانوں، رورل اکانومی، منڈیوں، چارہ فروشوں، ٹرانسپورٹرز، قصائیوں، مزدوروں اور چمڑے کی صنعت سے وابستہ ہزاروں افراد کو روزگار میسر آتا ہے۔ قربانی کی کھالیں فلاحی اداروں کو دی جاتی ہیں جو انہیں فروخت کر کے اسٹوڈنٹس، یتیموں اور نادار مریضوں کی کفالت کرتے ہیں۔ گوشت کا بڑا حصہ انڈر پریویلیجڈ یعنی کہ پسماندہ علاقے میں جو افراد رہتے ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو اکثر سال بھر گوشت جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اس عمل سے معاشرتی ہمدردی کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قربانی کا جانور خرید کر ذبح کرنے کے بجائے اگر وہی رقم کسی غریب کو دے دی جائے تو کیا یہ زیادہ افیکٹو اور یوزفل نہیں ہے؟ اس کے جواب میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی ایک مخصوص ایکٹ آف ورشپ ہے جس کا وقت، طریقہ کار اور مقصد شریعت نے متعین فرما دیا ہے۔ یہ عبادت مالی صدقات کا الٹرنیٹو نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے۔ قرآن مجید میں وضاحت کی گئی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا گیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یعنی نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، بلکہ تمہاری پرہیزگاری درس اللہ کو پہنچتی ہے۔ اگر ہم مالی مدد کو قربانی کا سبسٹیوٹ یعنی کہ متبادل مان لیں تو پھر لازم آئے گا کہ نماز کی جگہ خدمت خلق، روزے کی جگہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حج کی جگہ پیسے کسی ضرورت مند کو دینا کافی سمجھا جائے۔ حالانکہ ایسا کہنا دین کے اسٹرکچر کو منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ صدقہ اپنی جگہ افضل عمل ہے اور قربانی اپنی جگہ مستقل عبادت ہے۔ دونوں کو کنفیوز کرنا اور ایک کرنا شریعت کی ترتیب کو بدلنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی جانوروں پر ظلم ہے اور انسانی رحمدلی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم ان جانوروں کو نہ ماریں۔ یہ بات بظاہر عقل کو لگتی ہے، مگر اس کے پیچھے دینی، عقلی اور فطری بنیادوں کا فقدان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے تو وہ نہایت ہیومن اور کم اذیت زدہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ احسان کو لازم قرار دیا ہے، بس جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں گوشت کی فیکٹریاں ہیں، گوشت کی صنعت عام ہے، لیکن قربانی کے موقع پر جب عبادت کی نیت سے کیا جائے تو کچھ لوگوں کو یہ ظلم محسوس ہوتا ہے۔ اگر جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر سارا سال گوشت کھانے کا کیا کہا جائے؟ اصل میں یہ اعتراض ہے ایموشنل، نہ کہ عقلی یا اخلاقی۔ اسلام میں جانوروں کے ساتھ اینیمل رائٹس کے تقاضوں کے مطابق حسن سلوک، ان کو بھوکا نہ رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا اور ذبح کے وقت تکلیف کم سے کم پہنچانا واضح ہدایات کا اہم حصہ ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ قربانی محض جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک سمبولک ایکٹ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یادگار ہے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا عزم کیا تھا۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی موسٹ بلیوڈ چیز کو اللہ کے راستے میں کیسے قربان کرنا ہے اور کیسے ہم اللہ کے لیے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ بس قربانی نہ صرف ایک روحانی فریضہ ہے بلکہ اکانومک ایکٹیویٹی، سماجی عدل، فلاحی نظام اور سنت ابراہیمی کی پیروی کا عملی مظہر بھی ہے۔ اسے محض گوشت خوری یا جانوروں پر ظلم کہنا سراسر ناانصافی، بدعقلی اور اسلامی شاعر کی معنویت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قربانی کے اس عظیم عمل کو اس کی اصل روح یعنی تقوی، قربانی، ہمدردی اور سماجی فلاح کے جذبے کے ساتھ ادا کریں اور جدید اعتراضات کا عقلی انداز میں جواب دے کر سنت کو زندہ رکھیں۔ ملتے ہیں دوستو پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.